حسین یا حسین 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 نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا، اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین ہم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ، گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ، حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا ہم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ تو تمہارا جاری رہے گا، تمہارا جاری رہے گا ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو
गाजी ज़ारा जाइया दास गाजी ज़ारा जाइया दास गाजी छह जगह तो हुसैन चोरिया है 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 भी पूरा न मिल सका राजे सारा जाइया दास गाजी सारा जाइया दास गाजी सारा जाइया दास गाजी सारा है ना होगा हर दिल में होगा हर घर में होगा दश्त में होगा गुलजार में होगा होगा मजलूम का मातम है ना होगा हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या ज़हूर मेहदी जिस रोज होगा मंजर वो कितना पुरसोज होगा ज़हूर मेहदी जिस रोज होगा मंजर वो कितना पुरसोज होगा मिंबर पे होगा वारिस हमारा मनाओ अगर नमाज के साथ हमारी याद मनाओ अगर नमाज के साथ मैं हुसैन सदा दे रहे हैं मक़तल से मैं हुसैन सदा दे के दिल से ऐसा का फर्श बिछाओ अगर नमाज के साथ हमारी याद मनाओ अगर नमाज के साथ हमारी याद मनाओ अगर नमाज के साथ अली ने सजदे में जा दी ये है अली का मकाम आया में आले मोहम्मद नमाज का है कयाम मुसाफिरीन जपो के भलाओ माशद व शाम सलाम फेर तो जाओ अगर नमाज के साथ हमारी याद मनाओ अगर नमाज के साथ रज़ा का फर्श बिछाओ अगर नमाज के साथ ये गम न भूलो तमन्ना सैयदा है यही है रस्म ज़ैनबी तलकीन मुर्तज़ा है यही सुनो के फिर साए बीमार करबला है यही जुलूस आगे बढ़ाओ अगर नमाज के साथ हमारी याद मनाओ अगर नमाज के साथ रज़ा का फर्श बिछाओ अगर नमाज के साथ असर जरा भी न मायूसियों का हो दिल पर मुनाफिकों का अगरचे कसीर हो लश्कर तुम्हारी फातह का ज़मीन है नाराए हैदर नारा मिलके लगाओ अगर नमाज के साथ हमारी याद मनाओ अगर नमाज के साथ रज़ा का फर्श बिछाओ अगर नमाज के साथ साजिद छलगरी के तो अच्छे सलाम पढ़े साजिद छलगरी नारा तकबीर
जेको मुंहिंजो अलाह वॾो आहे एॾी वॾी आवाज़ सां जवाबु ॾियो नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी 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 हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत या सारतुल हुसैन लब्बैक या सारतुल हुसैन पड़ा फुरात पे जब से तेरा कदम गावी पड़ा फुरात पे जब से तेरा कदम गावी है आज तक वहाँ कायम तेरा भरम वादी لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها صلوات
میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ راتیں وہ راتیں چل رہی ہیں کہ جن راتوں میں ہم رسول کے نواسے کا غم مناتے ہیں، اس لیے کہ 10 محرم سن 61 ہجری میں رسول کے پیارے نواسے حسین ابن علی کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہر سال یہ تاریخیں آتی ہیں تو ہم سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، فرش عزا بچھا لیتے ہیں اور غم مناتے ہیں رسول کی بیٹی کے بیٹے کا، اور جناب سیدہ کی دعائیں اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ رسول کی بیٹی ہر اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے کہ جو اس دکھیاری ماں کے غم میں آنسو بہایا کرتا ہے۔ عزیزو، قرآن کریم فرقان مبین جسے حسین نے کربلا میں اپنا خون دے کر بچا لیا، وہ اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس وقت کی کہ جب اس کی روشنی اپنے کمال کو ہوتی ہے۔ قسم ہے سورج کی اور ضحیٰ کے وقت کی، نہ فجر کے وقت کی کہا، نہ مغرب کے وقت کی کہا۔ اگر پروردگار عالم نے سورج کی روشنی کی قسم کھائی ہے تو یہ اس وقت کی قسم کھائی ہے کہ جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ 10 ساڑھے 10 بجے کا وہ وقت ہے کہ ابھی ظہر نہیں ہوئی، ابھی زوال نہیں ہوا، ابھی سورج اپنے کمال کو پہنچا ہے، ابھی سورج سر پر آیا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے دن کا کہ جس وقت سورج کی روشنی اپنے کمال کو ہوتی ہے۔ اس لیے کہا والشمس وضحاها، پھر کیا کہا والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی کہ جو سورج کے غروب ہوتے ساتھ بغیر فاصلے کے اس کے پیچھے آ جائے، بغیر فاصلے کے سورج کے غروب ہوتے ساتھ چاند نمودار ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ شروع کی راتوں میں نہیں ہوتا، مہینے کی شروع کی راتوں میں نہیں ہوتا، مہینے کی آخری راتوں میں نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب 11، 12، 13 اور 14 کی شب ہوتی ہے مہینے کی، اس وقت جیسے سورج غروب ہوتا ہے ویسے چاند طلوع ہوتا ہے۔ اور اس وقت کی قسم کھائی، ذرا ساتھ ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا، اس وقت کہ جب چاند کی روشنی اپنے کمال کو ہوتی ہے، یہ وہ دن راتیں ہیں۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے اس آسمان کی کہ دیکھو ہم نے اسے کتنا کمال والا بنایا۔ سورج کمال والا، چاند کمال والا، آسمان کمال والا۔ رات کی قسم کھائی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جب اندھیرا اپنے کمال پر چھا جاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، تو سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، دن اللہ کی نشانی، رات اللہ کی نشانی، اور ان سب کے کمال کی قسم کھائی ہے سورہ شمس میں پروردگار عالم نے۔ اور آجا حدیث قصہ میں کیا کہا؟ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے انسانوں، اے میرے بندوں، میں نے یہ چاند خلق نہیں کیا، یہ سورج میں نے نہیں بنایا، یہ راتیں خلق نہیں کی، یہ دن خلق نہیں کیا۔ اگر یہ سب کچھ میں نے خلق کیا، اگر سمندر بہائے، آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ جن کی محبت میں کیا ہے اسے بنجے تنے پاک کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ قسم ہے سورج کی روشنی کی جب اپنے کمال پر آ جائے،
قسم ہے رات کے اندھیرے کی جب کمال سے چھا جائے، قسم ہے دن کے اجالے کی کہ جب کمال سے چھا جائے. دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب اتنے باکمال والے. اللہ نے انہیں اہل بیت کی محبت میں خلق کیا. سوچو جب یہ سارے اتنے کمال والے ہیں تو ان کمال والوں کو جن کے لیے خلق کیا وہ کتنے کمال والے ہوں گے. سوچو وہ کتنے کمال والے ہوں گے. اچھا اب اللہ کی نعمتوں کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے. اللہ نے سورج بنایا ہمارے لیے، چاند بنایا انسانوں کے لیے، راتیں بنائی انسانوں کے لیے، دن بنائے انسانوں کے لیے. یہ انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے اللہ نے. اور یہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم آتے ہم دیکھتے سورج تھا، سورج اپنی جگہ پر رہتا ہے، ہم دنیا میں آتے زندگی گزارتے ہیں، وہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، سورج وہی رہتا ہے. ہم زندگی میں آتے چاند کی خدمت لیتے، چاند ہمارے لیے روشنی ڈالتا ہے. ہم زندگی میں جب تک زندہ رہتے چاند کو دیکھتے، ہم چلے جاتے چاند زندہ رہتا ہے. راتیں زندہ ہیں، ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے. دن زندہ ہے، ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے. اللہ نے جن ہادیوں کو بھیجا وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے. ہم زندگی میں آتے ہیں، ان سے ہدایت لیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہادی زندہ رہے گا، ہادی زندہ رہے گا، ہدایت کرنے والا زندہ رہے گا. اور عزیزان محترم، نہ صرف یہ بلکہ جناب سیدہ طاہرہ، اب یہ جو پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے نا، تو جناب جبریل آئے. جناب جبریل نے آ کے کیا کیا؟ یا رب ومن تحت الکساء، اے خدا چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل تم نہیں جانتے پنجتن کو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون جمع ہوئے؟ کہ آیت تطہیر لے کر انہی کے لیے تم نازل ہوئے ہو. تم اللہ کے حکم سے زمین پر آئے ہو کیا لے کے؟ آیت تطہیر لے کے. کن کے لیے؟ رسول اولاد رسول کے لیے. تو کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ کیا کمال کی بات کرتے ہو؟ پوچھتے ہو یا رب اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کسی عالم نے یہ کہا کہ شاید پانچوں ہستیوں کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کا نور اتنا زیادہ تھا کہ جناب جبریل کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے نور کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جبریل کہ جو دنیا میں آنے کے بعد چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو پانچ نور نہیں دیکھ پا رہا، جب آسمانوں پہ جبریل تھا کئی سالوں تک 14 نوروں کو دیکھتا رہا، وہاں پہ آنکھیں بند نہیں ہوئی، وہاں تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نور ہے اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ جبریل کی آنکھوں کے بند ہونے کا معاملہ نہیں ہے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحشت کو، ڈرے ہوئے تھے حضرت موسیٰ، ان کی وحشت کو، ان کے دل کے خوف کو دور کرنا چاہا تو انہوں نے ٹاپک چینج کیا اور یہ کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کیا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں؟ سارے بتائیں. ان کا عصا، ان کی لاٹھی. اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا موسیٰ کے سامنے کہ جس چیز سے موسیٰ بہت محبت کرتے تھے، یعنی کہ ان کا عصا. اللہ چاہتا تھا کہ میں عصا کا ذکر چھیڑوں اور موسیٰ اس کا قصیدہ بیان کرنے لگے. یہی تو وجہ تھی کہ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ شروع ہو گئے بتانا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس کو تکیہ بناتا ہوں، میں اس کو بستر بناتا ہوں، میں اس کو چادر بناتا ہوں، میں اس سے خیمہ بناتا ہوں، میں اس سے یہ مدد لیتا ہوں، میں اس سے اپنے حیوانوں کو ہکاتا ہوں. اللہ نے اے موسیٰ کلیم اللہ نے فقط اتنا پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے یہ عصا ہے، بات ختم ہو جاتی. اتنے قصیدے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ اپنے عصا سے بہت محبت کرتے ہیں. آؤ ذرا موسیٰ کے عصا کا ذکر چھیڑتے ہیں تاکہ عصا کی فضیلت سننے کا موقع مل جائے. جناب جبریل سارے انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جانتے ہیں چادر کے نیچے محمد ہے، جانتے ہیں چادر کے نیچے علی ہے، جانتے ہیں چادر کے نیچے فاطمہ و حسنین ہے، مگر جانتے ہیں یہ وہ ہے
के उसके बाद इन्नी मा खलक तो सबा मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कबरन मुनीरा वला शमसन मुजिया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हौलाइल खमसत allज़ीना हुम तहतल किसार। इनमें से हर एक हस्ती वो है कि जिसका नाम इतना बुलंद है, आपकी कभी मुश्किल हो ना, आजमा कर देखिएगा, कहिएगा ए रसूल की बेटी या फातिमा तो अगीसीनी, ए फातिमा, ए बीबी सलामुल्लाह अलैहा, मेरी मदद करे। वो नामुमकिन है कि अगर कोई दिल से जनाब सैयदा को पुकारे और बीबी उसकी मदद ना करे। वो वाकया भूल गए। सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी एक तालिब इल्म नजफ में कमरे में इफ्तारी रखी, मगरिब का वक्त करीब था, गलती से कमरे का ताला बंद करके चले गए, चाबी कमरे में थी। आए भाई कमरा खुलवा दे, किसी को नहीं पता, आलिम को लेकर आए अपने बड़े उस्ताद को। उन्होंने ताले पे हाथ रखा, लब हिले, ताला खुल गया। लब हिले, ताला खुल गया। कहा उस्ताद मोहतरम बताइए क्या पढ़ा? कहा मैंने कुछ नहीं, अपनी दादी फातिमा ज़हरा का नाम लिया, जैसे बीबी का नाम ताले पर पड़ा, बंद ताला खुल गया। बंद ताला खुल गया। तो आ जाइए फिर मौलाए कायनात के नाम की क्या फजीलत है? मौलाए कायनात अम्मारे यासिर है ना, सहाबी रसूल, सहाबी अली। यहूदी ने कर्ज दिया था और अब यहूदी तंग कर रहा था कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दूंगा। अगर अली से मोहब्बत ना करते होते तो फिर कोई गुंजाइश कर देता, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा मौका नहीं दूंगा। अब मौलाए कायनात को करीब से जाते देखा, अम्मारे यासिर ने कहा या अमीर अल मोमिनीन मेरी मदद कीजिए। जैसे ही ये कहा या अमीर अल मोमिनीन मेरी मदद कीजिए, मौलाए कायनात आए और आने के बाद अम्मारे यासिर से कहा क्या मसला है? सारे साथ हैं, वाकया सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, हैदरी नारा लगाए सारे आखिर तक। देख ली अली के नाम में क्या तासीर होती है, देख ली। और कोई दलील पेश करने की जरूरत नहीं है, मगर ये वाकया सुन लो, मगर ये वाकया सुन लो। अंधेरे को जो नाम दूर करे उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। हमारे यासिर मौला मैं मकरूज हूं, इसका कर्ज वापस करना है। या अली क्या करूं? कहा ये जमीन पे पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को उठा, बाजार में जाकर बेच दे, तुझे जो पैसे मिल जाए कर्ज लौटा दे। कहा या अली पत्थर है, पत्थर है, कौन कीमत देगा इसकी? कहा मेरा नाम लेकर पत्थर उठा, अल्लाह इसे तेरे लिए सोना बना देगा, सोना बना देगा। ये तो सोना है, सोना मैं अपने हाथों से कैसे तोड़ूंगा, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है। जानते मौला ने क्या फरमाया? मौला ने इरशाद फरमाया ऐ अम्मार, मेरा नाम लेकर इस सोने को हाथ लगा दे, खुदा तेरे लिए सोने को मेरे नाम के सदक़े में वैसे ही नरम कर देगा जैसे नबी खुदा दाऊद के लिए लोहे को मेरे नाम के सदक़े में नरम किया था। बस अजीजों, मौला कायनात अपने नाम के बारे में ही कहते हैं। मैंने बात को मुख्तसर किया, दो जुमले मसाइब के सुन लीजिए और उसके बाद आज़ादारी होगी। याद रखिएगा, वो अली कि जिस अली ने कभी कुछ नहीं मांगा दुनिया से, जब भी कोई आया है उसे अता किया है। लोग कहते हैं कि हाथे में ताई बहुत देता था, 70 दरवाजों से एक ही फकीर को देता था। अरे मेरा मौला 70 बार थोड़ी देता था, पहली बार में इतना दे देता था कि वो जिंदगी भर के लिए अपनी जमा पूंजी जमा करके ले जाता था, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी मौके पर ये एक इल्तिमास से दुआ सेहत की गुजारिश है। जनाब मोहम्मद अशरफ हैदरी वल मोहम्मद रमज़ान, परवरदिगार ख़ास तौर से इस मोमेंट को और जितने भी दुनिया में कहीं पर मरीज़ मोमिनीन
या मोमिनात हैं उनको शिफाए कुल्ली इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम से वली अली एक बेटा मांग रहे, मांगा तो क्या मांगा, एक बेटा। ए खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता कर कि जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। और परवरदिगार आलम ने अली की दुआ को कबूल किया। इसीलिए कहते हैं अब्बास कौन है? अली के दिल के अरमान का नाम अब्बास है। अली के दिल के अरमान का नाम अब्बास है। और वो अब्बास की जिसके नाम से फौज अशकिया थर थराया करती है, कांपती है। शब आशूर सब यही सोचते रहे कल अब्बास का मुकाबला कैसे करेंगे। तुम लाखों हो तादाद में, एक अब्बास से डर रहे हो। इसलिए कि अब्बास के बाजुओं में अली की शजात की ताकत है। मगर अजीजों, जिस अब्बास के बाजुओं में इतनी ताकत हो, उस अब्बास को जब हुसैन ने कहा आपकी तलवार नहीं चलेगी, जब अली की बेटी ज़ैनब ने कहा अब्बास तेरी तलवार न चलेगी, अब्बास ने कहा ए अली की बेटी आपने कह दिया अब अब्बास की तलवार हरगिज न चले। सारी जिंदगी अरमान था, सारी जिंदगी का अरमान था कि काश करबला का दिन हो, अब्बास की तलवार चले और अब्बास अपनी शजात के तेवर दिखा सके मैदान करबला में। मगर अजीजों, अब्बास अलमो मशके सकीना को लेकर आए, कहते मौला बच्चे बहुत प्यासे हैं। ए आका अब्बास इन छोटे छोटे बच्चों की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरे आका अब्बास को इतनी इजाजत दे दो मौला कि फुरात के किनारे जाकर पानी भर कर ले आओ मौला। अरे अब्बास एक हाथ में मशको अलम है, दूसरी जानिब गोद में अपनी मुश्किल कुशाई के लिए सकीना को उठाया हुआ है गोदी में। हुसैन ने कहा बेटा सकीना अपने चचा की सिफारिश लाई हो, मगर याद रखो अगर चचा वापस ना आया तो बहुत गिरिया करोगी। अब्बास 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 चले। मौला हुसैन अब्बास के परचम पर एक आयत लिखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। उसी के नीचे आका हुसैन क्या लिखते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अब्बास की सवारी चली, फौज अशकिया ने दौड़ लगाई, यहाँ तक कि कूफा की फसीलों तक जा पहुंची यजीदी फौज। अब्बास ने पानी को मशके सकीना में भरा, अब्बास ने मशकीज़ा सीने से लगाया, अब्बास अपनी सवारी पर बैठे
جیسے ہی خیموں کا رخ کیا بھاگی ہوئی فوجیں واپس لوٹ کے آنے لگی. کسی نے تیر چلائے، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے خنجر مارا، کسی نے پتھر مارا. یہاں تک کہ عباس کا بادایا بازو قلم ہوا. ارے وہاں سکینہ نے بچوں کو دروازہ خیمہ پہ جمع کیا. اے بچوں اپنے چھوٹے چھوٹے کوزے لے آؤ، دیکھو سکینہ کا چچا رہا ہے. ارے دیکھو پانی آ رہا ہے. ارے پانی تو نہ آیا، عباس کے کٹے بازو خیموں میں آئے. ارے عباس کا خون میں بھرا علم خیموں میں آیا. یہاں چچا کا علم جھکا، سکینہ بے چین ہوئی. پھر سے چچا کا علم اٹھا. ارے اب جو چچا کا علم دوبارہ سے جھکا پھر بلند نہ ہوا. عباس کا علم جھکا، عباس کا علم جھکا. سکینہ کے ہاتھوں میں کوزہ تھا. سکینہ نے کوزے کو زمین پہ پھینکا. ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھ آسماں کی طرف اٹھائے. کہا اللہ اے اللہ، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. ارے میرا چچا سلامت لوٹا دے. اے مگر اب جو سکینہ اور چچا میں جدائی ہوئی، پھر دوبارہ سکینہ اپنے چچا سے نہ ملی. مگر ہائے حسین، آقا حسین عباس کے سرانے پہنچے. کہا مولا غلام کا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، اس لیے کہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے مولا. ارے عباس کا علم حسین لے آئے. عباس کے کٹے دو بازو حسین خیموں میں لے آئے. مگر عباس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا رہا. 13 محرم آئی. ارے عباس کا بھتیجا سید سجاد بیمار آتا باعجاز امامت کربلا شہیدوں کو دفنانے کے لیے آیا. ایک مرتبہ سارے شہیدوں کو دفنا دیا. ایک شہید کو دفنایا گیا، مگر فرات کے کنارے عباس کی قبر بنائی. مگر ہائے کیسی ہے قبر عباس کی. عباس کا قد تو بہت لمبا تھا. ارے عباس بڑے طویل القامت تھے، مگر کتنی چھوٹی قبر عباس کی بنی. ارے جتنی چھوٹی ایک 6 مہینے کے بچے کی قبر بنتی ہے، عباس کی اتنی چھوٹی سی قبر کیوں بنی؟ جب پوچھا گیا بیان ہوا. ارے چوتھا مولا اپنے چچا کو دفنانے کے لیے جسم کے جس حصے کو اٹھاتا تھا، ارے وہ جسم سے کٹ کے جدا ہو جاتا تھا. ارے میرے مولا کا جسم مبارک اتنا زخمی ہو گیا، عباس کو نہیں، عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو سید سجاد نے فرات کے کنارے دفنایا. قیامت تک چچا بھتیجے میں اب جدائی نہ ہوگی. اس لیے جب بھی عباس کا علم اٹھے گا، ارے مشق سکینہ ساتھ ساتھ چلے گی. ارے جب بھی عباس سے کچھ سوال کرنا ہو، عباس کو ان کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ دینا. لا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.